میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام ہو رہا ہو۔ یہ گھر سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جھونپڑا ہے، یہ خیمے والا گھر ہے، یہ بہت بڑا محل نہیں ہے، یہ 1000 گز پر بنگلہ نہیں ہے، یہ 500 گز کا نہیں ہے، یہ مختصر چھوٹا گھر ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہوں میں یہ گھرانہ جچنے والا گھرانہ ہے، اس لیے کہ اس گھرانے کے اندر ایک یتیم بچہ ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا خوبصورت انتظام ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا شر البیت، بدترین گھر وہ ہے، بدترین گھرانہ وہ ہے، بڑا برا گھرانہ وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بشارت ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں قیامت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا یہ راستہ، اس راستے سے ہم جنت نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا اس راستے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا اس راستے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم نہیں حاصل کر سکتے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہزاروں محبت کے دعوے کیجئے، ہزاروں عشق کے دعوے کیجئے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آؤ گے، وہ عشق کا، وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں۔